السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار۔ زندگی کی بہار کو غنیمت سمجھ کر اس میں جو اعمال اللہ کی رضا کے تعلق سے ہم کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، ان باتوں کا خیال رکھ کر ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے راستے، اللہ کی رضا والے راستے تلاش کرنا ہے۔ بہت سارے اکابرین کی باتیں آپ کے روبرو پیش کی جا چکی ہیں کہ وقت کی قدردانی کیسے ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے اکابرین کے جو ہے فکروں کو پیش کیا گیا اور قرآن و حدیث کی روشنی سے بھی جو ہے باتیں آپ کے روبرو پیش کی گئیں۔ آگے سماعت فرمائیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کئی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے وہ ساتھ ساتھ گھوڑے کے چلتے اور بھاگتے رہتے تھے۔ گھوڑا اگر تیز جا رہا ہے تو بھاگتے ہوئے جاتے اور راستے میں حضرت سے سبق لے لیا کرتے، اور گھوڑا اگر سست رفتار سے جا رہا ہے تو چلتے ہوئے جاتے حضرت کے ساتھ میں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ، اور سبق بھی لے لیا کرتے تھے راستے ہی میں۔ اس وقت میں وہ ان سے سبق پڑھا کرتے تھے۔ استاد سواری پر جا رہے ہوتے تھے کہ وقت کم ہے کیونکہ کہیں پہنچنا ہے، اور شاگرد اس پیدل چلنے والے راستے میں بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ علم حاصل کرتے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت پر افسوس ہے جو کھانے پینے پر لگ جاتا ہے، اور میں اس وقت علمی کام سے رک جاتا ہوں۔ یعنی کھانے پینے کا جو وقت ہے اسے بھی فضول سمجھتے تھے یہ اکابرین۔ ماشاء اللہ ان کے کیا خیالات ہیں، کتنے بہترین خیالات ہیں، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے مشائخ اور علماء کو اپنے کھانے پینے کا وقت بھی جو ہے افسوس ہوتا تھا کہ وہ وقت علم کے بغیر کیوں گزر جاتا ہے۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، جو وقت آپ یہاں لے کر آئے یہ غنیمت ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ کے سانس نکلنے سے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر دین کی فکر کیجئے، دین کو سیکھنے کی فکر کیجئے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق جو ہے اللہ سے مانگیے، اور اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
یعنی تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی دنیا میں محاسبہ اپنا کر لو، ورنہ حشر کے میدان کا محاسبہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اپنی برائیوں پر نظر ہو اور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر ہو، اپنے آپ کو معاف نہ کریں اور کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہو فوراً استغفار کریں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ جبکہ آج یہ حالت ہے کہ انسان دوسروں کے گناہوں کا گمان ہونے پر ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی برائیوں کو یقین ہوتا ہے، مگر پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ تو محاسبہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پر نظر ڈالو اور اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرو۔ دنیا میں ضمیر کی عدالت سے بڑی کوئی دوسری عدالت نہیں ہو سکتی۔ اپنے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو دل سے پوچھئے۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ تو محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ میرا اصلی چہرہ کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں پروردگار کے سامنے کس چہرے کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو ہم نے ان ایام میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، دوسروں کی کوتاہیوں سے درگزر کر لیجئے۔ ہمارے مشائخ کا یہی دستور رہا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور آپ نے حلق کروایا ہوا تھا، سر کے بال منڈوائے ہوئے تھے۔ کچھ نوجوان بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کو کیا سوچی کہ انہوں نے آپ سے کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع کر دیں۔ ایک نوجوان اٹھا اور اس نے آپ کے سر پر ڈھول لگائی، یعنی مارا سر کے اوپر، مگر آپ خاموش بیٹھے رہے۔ باری باری سب نے اس طرح کی بدتمیزی کی، حتیٰ کہ تماشا بن گیا۔ انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، مگر آپ نے برداشت سے کام لیا۔ اس قدر پریشان کیا کہ سارے کشتی والے ہنس رہے ہیں اور لڑکے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اتنی جگ ہنسائی کے بعد آپ کی اس پر عجیب سی کیفیت ہوئی، تکلیف پہنچی، آپ کو دکھ اور ایذا پہنچی۔ اس پر رب کریم کی طرف سے آپ کے دل پر یہ الہام ہوا کہ اے میرے پیارے، انہوں نے آپ کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ کشتی الٹ دی جائے اور ان سب کو غرق کر دیا جائے۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے الٹنا ہی ہے تو ان کے دل کی کشتی کو الٹ دیجئے۔ سبحان اللہ، اگر الٹنا ہی ہے تو ان کے دل کی کشتی کو الٹ دیجئے اور ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، اتنا ستانے کے باوجود حضرت کے دل میں دوسروں کے تعلق سے، جو ستانے والوں کے تعلق سے کیسے خیالات ہیں اور کیسی امید اللہ سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت نے جب ان کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بدل دیا اور ہدایت دے دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سب نوجوانوں کو اپنے اپنے وقت پر اس حال میں موت آئی کہ سب اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ایک حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بس ان کے ذریعے سے کشتی میں سوار سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے اور اللہ کے ولی بن کر ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اندازہ کیجئے اللہ کے ولیوں کا جو ہے کیسا معاملہ ہے اللہ کی ذات سے، اور پروردگار ان کی کیسی سنتا ہے، یہ بھی ہے۔ اس لیے ہم نے دوسروں کی غلطی کو، کوتاہیوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے۔ اللہ کا قرب بندہ بننے کے لیے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا مقرب بندہ اگر بننا ہو تو پہلے اپنے اندر وہ صفت پیدا کرو جو پروردگار چاہتے ہیں۔
शैतान जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, उसकी पहली कोशिश तो यह होती है कि आपको किसी खैर की मजलिस में जाने ही ना दे। हरगिज नहीं देगा। कोई ना कोई रुकावट आएगी, कोई ना कोई मजबूरी आ जाएगी, कोई ना कोई काम याद आ जाएगा। अगर चले गए तो उसकी अगली कोशिश ये होती है कि उनको इधर उधर की फजूलियात में मशगूल कर दिया जाए, ताकि अल्लाह वालों की सोहबत कम से कम इख्तियार करें और उनका कम से कम फ़ायदा हो। भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, ये नफ्स की शरारतें होती हैं ताकि वो इन लम्हात में इंसान के दिल को गाफिल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के वादे पक्के हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़हार भी हैं, अजीज़ भी हैं, कादिर भी हैं। मेरे भाइयों, अगर उसने नाप तोल कर ली तो फिर हमारा क्या बनेगा? हमारा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। उसीलिए फरमाया कि क़यामत के दिन अगर किसी के हिसाब को खोल दिया गया तो बस फिर उसकी कम बख्ती आ जाएगी। मन नुक़िशा फिल हिसाबी फ़क़द उज़्ज़िब, यानी अगर क़यामत के दिन किसी का हिसाब अल्लाह जो है पूछने में, हिसाब करने में आ जाएंगे तो बस वो इंसान की जो है बस उसकी कम बख्ती जो है वो खुलकर सामने आ गई। अब वो जहन्नम के अंदर जाए बगैर वो उसकी छुटकारा उसे नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी इस्लाह अभी कर लें ताकि परवरदिगार आलम की तरफ से रहमत का मामला हो। जो वक्त आपका यहाँ गुजरे कोशिश करें कि बावजू रहें, हर वक्त बावजू रहने की कोशिश कीजिए। जब मस्जिद में आए तो एतकाफ की नीयत कर लीजिए, दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जह रहिए। दौरान जो है बयानात मासियत को तर्क करने की मश्क करें। गुनाहों के बगैर शब रोज़ गुजारना सीखिए। मसलन आंख गलत चीज़ ना देखे, कान गलत बातें ना सुने, ज़बान गलत बात ना निकले ज़बान से, दिलो दिमाग में गलत ख्याल ना आए। इन 3 दिनों में, यानी 3 दिन की का मुराक़बा और कोशिश होती है, ज़िक्र की मजलिस होती है, तरबियत की जगह होती है। तो इन 3 दिनों में आप इसकी कोशिश कीजिए। भाइयों, दोस्तों, ज़िंदगी में कोई एक दिन तो ऐसा गुजरे कि जिसमें हम अपने परवरदिगार की नाफरमानी ना करें। गुनाह को उस नज़र से ना देखें कि छोटा है या बड़ा। यह तो अल्लाह की रहमत है कि उसने ज़्यादा गुनाहों को सगीरा फरमाया है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ऐ दोस्त, ये ना देख के गुनाह छोटा है या बड़ा है, बल्कि उस ज़ात की अज़मत को देख जिसकी तू नाफरमानी कर रहा है। हदीस पाक में आया है, जो दिन आप गुनाहों के बगैर गुजारें ऐसे ही है कि जैसे वो दिन मेरी सोहबत में गुजारा हो। सुभान अल्लाह। अगर चाहें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में और मईयत में वक्त गुजारें तो गुनाहों के बगैर दिन गुजारना सीखें। ये 3 दिन तो हम फारिग कर चुके हैं। अब इन 3 दिनों में हम पूरी कोशिश करें कि हमारे इस 6 फीट के जिस्म से कोई भी गुनाह सरजिद ना हो। नफ्स कहेगा कि जी आप गुनाहों को नहीं छोड़ सकते, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं। अंजाम उसके हाथ में आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ में आगाज करके देख, हुए परों से परवाज करके तो देख। नियत तो कीजिए, फिर देखिए अल्लाह की रहमत कैसे हाथ पकड़ती है। कम से कम क़यामत के दिन तो ये तो कह सकेंगे कि रब करीम, हमने किसी वक्त एक मजलिस में मस्जिद में बैठकर सच्चे दिल से तौबा की थी। रब करीम, अपने आप को आपके हवाले कर दिया। ऐ अल्लाह,
ہم گناہ نہیں کریں گے، اب آپ ہم پر رحم فرمائیے اور ہمیں گناہوں کی دلدل سے بچا لیجئے۔ ایسے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، بیٹھ کر تربیت ہوتی ہے شیخ کی موجودگی میں، یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک دن گزرتے ہیں، اور اس میں کافی انسانوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ قبولیت دعا کے لیے کچھ اوقات ہوتے ہیں، قبولیت دعا کے لیے کچھ مقامات ہوتے ہیں، قبولیت دعا کے لیے کچھ شخصیات ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ تینوں نعمتیں یہاں موجود ہیں۔ آپ لوگ یہاں اللہ رب العزت کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں، تنہائی کے وقت میں ہو، انفرادی معاملات کے وقت میں نفل پڑھیے اور اللہ سے دعائیں مانگیے۔ تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیے۔ جو دکھڑے مخلوق کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو اپنی پریشان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، بھائیو ہم کیوں نہ اپنے پروردگار کے سامنے بیان کریں؟ ہم اس ذات کے سامنے اپنے دکھ کھولیں جو ذات سب کی پریشانیاں دور کرنے والی ہے۔ اے بھائیو، اے میرے دوستو، جب سب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ ذات جو امیدوں کی آخری کرن ہوتی ہے، ہم کیوں نہ اس ذات کی طرف متوجہ ہوں؟ جب سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ذات اس وقت بھی دکھی لوگوں کا سہارا ہوتی ہے۔ ہم کیوں نہ اپنی فریادیں اس کے سامنے پیش کریں؟ لہذا قبولیت کے ان دنوں میں آپ فائدہ اٹھا لیجئے، انفرادی دعاؤں میں اپنے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کیجئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جو آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، رب کریم کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن اپنے دشمنوں کے صف میں کھڑا کرے۔ جب آپ یہ نیت لے کر آئے ہیں تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، یہ 3 دن ہمارے اور آپ کی مغفرت کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم پر کرم فرما دیں گے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ رب العزت ان 3 دنوں میں آپ حضرات کے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے مجالس میں جا کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما جہاں بیٹھنے سے تو راضی ہوتا ہو۔ پروردگار ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے تمام دنیاوی خیالات کو، تمام گندے خیالات کو، تمام ماسوائی خیالات کو نکال کر تیری محبت اور تیری تجلی ہمارے دلوں تک جاری اور ساری ہونے کے ذریعہ فرما۔ پروردگار ہمیں مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔